بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اور اچھی طرح سمجھائیں گے کہ جب کورل ڈرا میں یوٹیوب چینل یا ویب سائٹ یا آفس کے لیے لوگو، تمبنیل، انٹروز، بینرز یا سلائڈز شو وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو اس وقت بغیر بیک گراؤنڈ کے ٹرانسپیرنٹ امیج یا PNG امیج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ PNG پکچر کو کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ PNG امیج اور JPG امیج میں کیا فرق ہے۔ ضروری پوائنٹس لکھ کر نوٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسکالر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ ناظرین۔ اب ہم کورل ڈرا میں جا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کورل ڈرا کھولتے ہیں۔ اب میں کورل ڈرا کھول رہا ہوں۔ دیکھیں میں کورل ڈرا کھولنے لگا، کورل ڈرا کھل گیا۔ یہاں پہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، لوگو ڈیزائن کیا ہے، یا جو بھی سمجھیں آپ، بینرز کے لیے، تھمبنیل یوٹیوب کے لیے، یا لوگو یا سلائڈ شو، جو بھی آپ کی مرضی ہے، جو بھی ڈیزائن کریں، اس کو یہاں سے امیج بنا کے لے جائیں ویب سائٹ میں، لے جائیں پرنٹ کریں، لے جائیں یوٹیوب میں لگائیں، جہاں بھی جو مرضی کریں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ڈیزائن میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن اس کو کاپی کی میں نے، اس کو میں چیک کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ ڈیزائن میں نے خود کیا ہے۔ دیکھ لیں، اس کو کلک کیا میں نے، سلیکٹ کیا، اس کو آپ کے لیے چیک کر رہا ہوں میں۔ ان گروپ آل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں سارے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ الگ ہو گیا، 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 یہ ڈیزائن یہ سارا الگ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو تسلی ہو، یقین ہو کہ میں نے خود کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس پر، اس کو بنانے میں۔ یہ ڈیزائن ہے، اس کو میں نے امیج بنانا ہے، پھر وہاں پرنٹ کرنا ہے، یا یوٹیوب میں لگانا ہے، یا ویب سائٹ میں لگانا ہے، یا آفس میں کوئی کام ہے اس کے لیے میں نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا سائز ہم نے معلوم کرنا ہے پکسلز میں۔ اس کو بڑا کرنا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے۔ یہ لو جی، پکسلز میں اس کا سائز ہمیں مانگے گا، وہ پوچھے گا کہ سائز کیا ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں کہ سائز کیا ہے۔ یہ دیکھیں کلک کیا، یہاں پہ سائز جو یہاں پہ شو رہا ہے mm میں، ملی میٹر میں شو رہا ہے، ہم نے اس کو پکسلز میں چینج کرنا ہے۔ اس کو دوبارہ انسلیکٹ کرو، انسلیکٹ ہو گیا۔ یہاں پہ سائز میں آ جاؤ، اس کی سیٹنگ، سائز کی سیٹنگ یہاں سے کر کے، یہ دیکھیں یہاں سے جو نا اس کو کر کے یہاں ملی میٹر میں اس میں پکسلز میں لائیں، پکسلز میں لائیں، پکسلز، یہ ہو گیا جی، سائز پکسلز میں آ گیا۔ اب یہاں سائز میں نے کلک کر دیا، یہاں سائز آ گیا 2400 بائی 1200 پکسلز۔ یہ نوٹ کرنا ہے، میں نے لکھنا ہے یا یاد رکھنا ہے، جو بھی ایک تھا کہ مجھے ضرورت ہوگی میں نے لکھنا ہے وہاں پہ۔ اب اس کو ہم ایکسپورٹ کرنا کس طرح کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کو امیج کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کر کے ایکسپورٹ بٹن دبانا ہے۔ ایکسپورٹ بٹن 3 ڈائلاگ باکس جو ہے نا 3 طریقوں سے آئے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک بٹن ہے، اس بٹن پہ لے جائے، یہ ماؤس لے جائے، اس پہ لکھا ہوا ہے ایکسپورٹ، یہ بٹن دبائیں، یہ دیکھیں ڈائلاگ باکس آ گیا ایکسپورٹ کا، آ گیا جناب علی، یہ آ گیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل میں جائیں، فائل میں نیچے آئے، نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسپورٹ، یہ بٹن دبائیں، پھر بھی وہی آئے گا، یہ دیکھیں پھر بھی وہی آئے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ایکسپورٹ ڈائلاگ باکس سامنے لانے کا۔ اب تیسرا طریقہ کیا ہے، اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ای دبائیں گے، کنٹرول دبا کے ای دبائیں گے، ای، یہ دیکھو ای دبائیے، وہی آ گیا۔ 3 طریقوں میں سے جو بھی آ گیا۔ اب یہاں پہ اس ڈائلاگ باکس میں ناظرین آپ نے صرف 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں سلیکٹڈ اونلی، اس کو چیک کرنا ہے، یعنی ٹک لگانا ہے، اس میں خالی نہ ہو۔ دوسرے میں آ کے یہاں فائل نیم، فائل نیم میں آپ نے کوئی بھی نام لکھنا ہے اس فائل کا، جو امیج کا ہے اس کا نام جو بھی رکھنا ہے۔ میں اس کا رکھتا ہوں PNG امیج،
اس کا نام رکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے جی، پی این جی امیج اس کا نام رکھ دیا۔ اب اس کو ہم نے یہاں پہ ایک اور کام ہے، تیسرا کام ہے، یہاں پہ کہاں پہ اس امیج کو سیو کرنا ہے، ڈیسک ٹاپ پہ، ڈیسک ای میں، ڈی میں، سی میں، جہاں بھی ہو۔ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ کر لیا کہ یہ امیج بنے ڈیسک ٹاپ پہ، یہاں سے کرنا ہے، یہاں سے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ ڈیسک ٹاپ پہ میں نے کر لیا۔ یہاں فائل نیم پی این جی امیج ہو گیا، پی این جی امیج ہو گیا جناب علی نام۔ اب دوسرے خانے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فائل ٹائپ۔ فائل ٹائپ کون سا ہے، کون سا فائل بنا ہے، جے پی جی یہاں لکھا ہوا ہے، نہیں جے پی جی میں نے نہیں بنانا۔ یہ دیکھیں پی این جی تلاش کر کے پی این جی پر کلک کریں وہ آ جائے گا، یہ دیکھیں پی این جی آ گیا۔ یہ پی این جی پورٹیبل ہے، اس پر میں نے کلک کر دیا، یہ آ گیا۔ اب یہ ایک کام فائل نیم، دوسرا کام یہ ڈیسک ٹاپ جو جہاں ہم نے امیج ایکسپورٹ کرنا ہے، تیسرا کام یہ سلیکٹڈ بائی، چوتھا کام۔ اس ڈائلاگ باکس میں آپ نے 4 کام کرنا ہے۔ 4 کام کرنے کے بعد 5واں آپ نے یہ ایکسپورٹ بٹن دبانا ہے۔ یہ میں دبانے لگا ہوں، دیکھیں یہ لکھیں، یہ جی اگلا ڈائلاگ باکس آ گیا۔ اس میں جو نا آپ نے 1 کام، 2 کام، 3 کام آپ نے اس میں کرنا ہے۔ 4 کام اس میں کرنا تھا، 3 کام ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ کلر ہے یا بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کو وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ پر ہے، میں نے کلر پر سلیکٹ کرنا ہے، آر جی بی کلر، آر جی بی کلر میں نے سلیکٹ کر دیا۔ یہاں پہ اس کا سائز، امیج کا سائز جو میں نے نوٹ کیا تھا وہ میں نے کرنا ہے۔ یہاں پہ 2400 بائی 1200، 2400 بائی 1200، یعنی 2400 چوڑائی ہے اور 1200 اونچائی ہے، ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ ان چیکڈ ہے، ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ، اس کو چیک کرنا ہے، یعنی ٹک لگانا ہے اس میں، یہ لگا دیا میں نے۔ یہ 3 کام یہاں کرنا ہے اور پہلے ڈائلاگ باکس میں 4 کام کرنا ہے۔ اس کے بعد صرف اوکے دبانا ہے، اوکے دبا دیا میں نے۔ اس کے بعد اگلا ڈائلاگ باکس میں اس میں صرف اوکے دبانا ہے، کچھ اور نہیں کرنا، اوکے میں نے دبا دیا۔ اب یہ ڈیسک ٹاپ پہ یہ ایکسپورٹ ہو گیا، ایکسپورٹ ہو گیا۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا کہ نہیں۔ یہ دیکھیں جناب علی، یہ ڈیسک ٹاپ پہ یہ آ گیا، یہ پی این جی امیج آ گیا ڈیسک ٹاپ پہ، ٹھیک ہے جی، پی این جی امیج ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا۔ یہ امیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ امیج ہے، یہ امیج ہے پی این جی امیج، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب دوبارہ جاتے ہیں کورل میں، یہاں اس کو امپورٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، پھر فرق بتاتے ہیں کہ پی این جی اور جی پی جی امیج میں کیا فرق ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے اوریجنل فائل کو اوپر لے جاؤ۔ اب یہاں پہ اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ امپورٹ 2 طریقے سے کرتے ہیں، یا یہ کہ اس کو کاپی کر کے پیسٹ کریں، یہ دیکھیں سیلیکٹ کر دیا میں نے، کنٹرول سی دبا دیا، کاپی ہو گئی۔ یہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں کنٹرول وی پیسٹ ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایک طریقہ یہ ہو گیا، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فائل میں جا کے یہاں نیچے آ کے جہاں ایکسپورٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ امپورٹ بٹن بھی ہے، امپورٹ بٹن دبانا ہے، یہ دیکھو پھر ڈائلاگ باکس ہو گیا، پھر وہاں سے سلیکٹ کر کے لانا ہے۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جہاں ایکسپورٹ کا بٹن تھا ہم نے دبایا تھا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ کا بٹن ہے، وہ دبانا ہے، پھر بھی وہ باکس ہو گیا۔ یہاں سے سلیکٹ کر کے ایک امپورٹ کا بٹن دبائیں گے، وہ آ جائے گا۔ یا ایک تیسرا طریقہ امپورٹ کرنے کا یہ ہے کہ کنٹرول آئے دبانا ہے، کنٹرول دبا کے آئے دبانا ہے، یہ دیکھو پھر آ گیا۔ اب یہ ڈیسک ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ پہ ہم نیچے جا کے اس کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر لیا، یہ دیکھ لیں آپ جا کے یہ دیکھو ہمیں مل گیا، یہ پی این جی امیج مل گیا جناب۔ اس کو سیلیکٹ کر کے یہ بٹن دبانا ہے امپورٹ کا، یہ دیکھو میرے ماؤز میں آ گیا، یہ دیکھو یہاں پہ اس کو کلک کرتا ہوں آ جاتا ہے، یہ دیکھو یہ آ گیا جناب علی۔ یہ ہے پی این جی فائل، یہ بھی پی این جی فائل جو اس طریقے سے لایا تھا۔ اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ پی این جی فائل اور جے پی جی فائل میں کیا فرق ہے۔ یہ جے پی جی فائل ہے جو پہلے یہاں میں نے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کو میں لاتا ہوں یہاں پہ، یہ جے پی جی فائل ہے۔ اوکے ناظرین، یہ پی این جی فائل ہے جو ابھی بنانا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ پکچر ہے، یہ دیکھیں، یہ دے جناب آپ کے سامنے ہے۔
میں اس کو بڑا کرتا ہوں خوب نظر آئے آپ کو تاکہ آپ کو فرق معلوم ہو. یہ دیکھیں دونوں اوپر جو نا اوپر کا ہے یہ JPG فائل, نیچے کا ہے PNG فائل. دیکھو فرق آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو یہاں پہ JPG میں بیک گراؤنڈ وائٹ بنتا ہے وہ آپ نہیں ختم کر سکتے, اس میں JPG میں آ جاتا ہے, لیکن PNG میں وہ نہیں آتا, آپ کی صرف تحریر آتی ہے. دیکھیں اندر سے سارے خالی ہے, یہ PNG فائل ہے. اب یہ جو نا یہ آپ کا کام یہ ہو گیا, اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں PNG بنانے, بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ پکچر بنانے میں میں انشاءاللہ تعالی کامیاب رہوں گا آپ کو سمجھانے میں. یہی کام تھا جو کہ ختم ہو گیا. مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی. مزید مفید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اسکالر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. جو بھی سوال ہو, جو بھی پرابلم ہو, آپ ہمیں بتائیں, جواب ضرور ملے گا, اور جس چیز کی ضرورت ہو پرووائڈ کیا جائے گا آپ کے لیے. شکریہ.